बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। A very warm welcome to my channel. It's a humble request. मेरी वीडियो को पॉजिटिव माइंड रखकर सुने और मुकम्मल सुने। मैं यकीन दिलाती हूँ कि आपके ये 6 से 7 मिनट ज़ाया नहीं होंगे, क्योंकि मेरा मकसद किसी की भी दिल आज़ारी करना या दिल दुखाना नहीं है, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ एक सच्ची बात आपके दिल तक पहुंचाना है। ध्यान से सुने, ज़रा गौर से सुने, और अगर बात समझ में आ जाए और अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सब तक बात पहुंचे। फजूल वीडियोस भी तो शेयर करते हो, आज एक अच्छी बात शेयर कर दो, क्योंकि अच्छी बात फैलाना भी सदकाए जारिया है। और आखिर में कमेंट करके ज़रूर अपनी राय बताइए कि आपको मेरी बात कैसी लगी, ताकि मैं जान सकूं कि दिलों तक मेरी आवाज़ पहुंची या नहीं, या सिर्फ सर के ऊपर से गुजर गई। बात सादा और आसान लफ्ज़ों में बयान की गई है ताकि सबको समझ आ सके। मेरे आज के व्लॉग का टाइटल है फ्रॉम डिवोशन टू डिसेप्शन, द मॉडर्न लव स्टोरी, ओल्ड सोल्स न्यू वाउंड्स। मोहतरम सामईन, आज मैं आपको कोई लंबा चौड़ा फलसफा नहीं सुनाना चाहती, बल्कि आज मैं सिर्फ एक बात करना चाहती हूँ। वो बात जो शायद आपके दिल में कहीं दबी पड़ी है, वो दर्द जो आपने किसी को बताया नहीं, वो जख्म जो ऊपर से तो भरा हुआ लगता है मगर अंदर से अभी तक रिश्ता है। आपने किसी से मोहब्बत की, खलूस से, सच्चाई से, पूरी रूह के साथ, और उसने क्या किया? उसने आपको सबक दे दिया। आपने भरोसा किया, उसने धोखा दिया। आपने वफा की, उसने बेवफाई की। आपने उम्र लुटाई, उसने यादें छीन ली। और आज आप सोचते हैं काश मैंने मोहब्बत ही ना की होती, काश मैं भी इतना ही समझदार होता। क्या मोहब्बत करना गलती थी? नहीं, मोहब्बत करना कोई गलती नहीं थी, बल्कि गलती ये थी कि हमने मोहब्बत की जगह बदल दी। हमने वो मोहब्बत उसे दी जो सिर्फ अल्लाह का हक था। आए जरा पीछे मुड़कर देखते हैं। वो लोग जिनके बारे में आज हम कहते हैं पुराने लोग बहुत भले हुआ करते थे। वो लोग जब मोहब्बत करते थे तो उम्रें वार देते थे। वो लोग जब वादा करते थे तो कब्र तक निभाते थे। वो लोग जब किसी को दिल में जगह देते थे तो फिर निकालते नहीं थे। आखिर वो ऐसे क्यों थे? इसलिए नहीं कि वो बेवकूफ़ थे, इसलिए भी नहीं कि उन्हें दुनिया की समझ नहीं थी, बल्कि इसलिए कि उनके दिलों में अल्लाह का खौफ था। उनकी मोहब्बत की बुनियाद ईमान पर थी। वो जानते थे कि हर वादे का हिसाब देना है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और अहद पूरा करो, बेशक अहद के बारे में ज़रूर पूछा जाएगा। वो पुराने लोग इस आयत को अपनी ज़िंदगी में उतारते थे। उन्होंने मोहब्बत को इबादत समझा, उन्होंने वफा को फरीज़ा जाना, और यही वजह है कि आज हम उन्हें याद करते हैं आंसुओं के साथ। और आज का इंसान बहुत समझदार हो गया है। उसे समझा दिया गया है कि मोहब्बत में बेवकूफ़ मत बनो। पहले अपना फ़ायदा देखो, जो तुम्हारे काम का नहीं उसे छोड़ दो। और इस समझदारी ने क्या किया? रिश्ते खोखले हो गए, दोस्तियां मफादात की बुनियाद पर होने लगी, मोहब्बत एक खेल बन गई। कहते आज का नौजवान मोहब्बत करता है मगर एग्जिट प्लान भी बनाकर रखता है। आज का दोस्त अगर आपके साथ है जब तक आप काम के हो। आज का साथी वफा का दम भरता है जब तक कोई बेहतर ऑप्शन ना मिले। और इस सब का नतीजा क्या? नौजवान नस्ल टूट गई है, दिल जख्मी है, आंखों में आंसू हैं, रात को नींद नहीं आती, दिन को चैन नहीं मिलता। कोई कहता है मुझे अब किसी पर भरोसा नहीं, कोई कहता है मैंने मोहब्बत की तो धोखा मिला, कोई कहता है अब मैं भी वैसा ही बन जाऊंगा। तो रुको, ये सबसे बड़ी गलती होगी। मोहतरम सामईन, जब कोई आपके साथ बुरा करता है तो 2 रास्ते होते हैं। पहला रास्ता, आप भी बुरा बन जाएं। दूसरा रास्ता, आप अल्लाह की तरफ लौट आएं। पहला रास्ता आसान लगता है मगर ये तबाही का रास्ता है। दूसरा रास्ता मुश्किल लगता है मगर यही निजात का रास्ता है।
اور اللہ تعالیٰ نے مایوسی سے منع فرمایا ہے۔ دیکھیے کیا فرماتا ہے رب العالمین، لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، بے شک اللہ سب گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور ایک اور جگہ فرمایا، اللہ کی رحمت سے صرف کافر ہی مایوس ہوتے ہیں۔ تو سوچو جو تمہارے ساتھ ہوا، کیا وہ حضرت یوسف علیہ السلام سے بھی زیادہ تکلیف دہ تھا؟ وہ نبی جن کے اپنے بھائیوں نے انہیں کنویں میں پھینکا، وہ نبی جن پر جھوٹا الزام لگا، وہ نبی جو سالوں جیل میں رہے اور پھر بھی انہوں نے کہا جو تقوی اختیار کرے اور صبر کرے، اللہ احسان کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ میرے پیارے دوستو، ہم نے ایک بہت بڑی غلطی کی ہے۔ ہم نے وہ محبت، وہ امید، وہ بھروسہ جو صرف اللہ کا حق تھا مخلوق کو دے دیا۔ اور مخلوق نے کیا کیا؟ مخلوق نے وہی کیا جو مخلوق کی فطرت ہے۔ وہ بھی کمزور ہے، وہ بھی ناقص ہے، وہ بھی نفس کا بندہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کے لیے محبت کی، اللہ کے لیے دشمنی رکھی، اللہ کے لیے دیا اور اللہ کے لیے روکا، اس نے ایمان مکمل کر لیا۔ یعنی محبت کا مرکز صرف اللہ ہونا چاہیے۔ جب محبت اللہ کے لیے ہو تو پھر کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، کیونکہ اللہ کبھی دھوکہ نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو۔ جب دنیا نے ساتھ چھوڑا، اللہ ساتھ تھا۔ جب دوست بھاگ گئے، اللہ موجود تھا۔ جب رات کو آنسو بہائے، اللہ دیکھ رہا تھا۔ اور یاد رکھو، اللہ کی یاد ہی سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ میرے پیارے نوجوان بھائیوں اور بہنوں، تم نے جو تکلیف اٹھائی وہ بیکار نہیں گئی۔ اللہ کے ہاں کوئی آنسو ضائع نہیں ہوتا، کوئی درد بے حساب نہیں رہتا، کوئی وفا بے اجر نہیں جاتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کا معاملہ عجیب ہے، اس کا ہر معاملہ بھلائی ہے، خوشی ملے تو شکر کرے، بھلائی ہے تکلیف ملے تو صبر کرے، بھلائی ہے تمہارے ساتھ جو ہوا وہ اللہ کا فیصلہ تھا، اور اللہ کے فیصلے میں تمہاری بھلائی پوشیدہ ہے، چاہے ابھی سمجھ آئے یا نہ آئے۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو آج کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ رشتہ ٹوٹ گیا، ورنہ میں آج کہاں ہوتا۔ اگر اللہ نے آج کچھ لیا ہے نا تو اس سے بہتر دینے کے لیے لیا ہے۔ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو حالانکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ محترم سامعین، اگر آپ کی زندگی میں بھی کوئی ایسا فیز آ گیا ہے تو اب کیا کریں؟ سب سے پہلی بات، ٹوٹنا بند کرو۔ تم اللہ کی مخلوق ہو، تمہاری عزت اللہ نے بنائی ہے، کسی انسان کے رویے سے تمہاری قدر کبھی کم نہیں ہوتی۔ دوسری بات، موازنہ بند کرو۔ یہ مت کہو کہ وہ بہت سمجھدار نکلا، میں بے وقوف رہا۔ نہیں، تم نے وفا کی، یہ تمہاری خوبی ہے، کمزوری نہیں۔ تم نے محبت کی، یہ تمہارا حسن اخلاق ہے۔ اللہ نے اچھائی کرنے والوں کو ضائع نہیں کیا۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ تیسری بات، بدلہ لینے کا خیال چھوڑو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پہلوان وہ نہیں جو کسی کو پچھاڑ دے، بلکہ پہلوان وہ ہے جو غصے میں خود پر قابو رکھے۔ چوتھی بات، اللہ سے تعلق جوڑو، وہ تعلق جو کبھی نہیں ٹوٹتا، وہ محبت جو کبھی دھوکہ نہیں دیتی، وہ ساتھی جو ہر وقت ہے۔ نماز میں، سجدے میں، تہجد کی تاریکی میں اللہ تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ میرے پیارے دوستو، آج کی اس تکلیف میں اللہ کی پکار چھپی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے، اے میرے بندے، تو نے انسانوں کو اتنا وقت دیا، ذرا میری طرف بھی تو آ۔ یہ دھوکہ، یہ تکلیف، یہ زخم اللہ کی طرف سے ایک موقع ہے واپس آنے کا، ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ اللہ کے دروازے پر آنے کا۔ اور اللہ کیا کہتے ہیں؟ مجھے پکارو، میں قبول کروں گا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا پاک ہو کر آؤ، اللہ نے یہ بھی نہیں کہا گناہ چھوڑ کر آؤ، اللہ نے کہا آؤ، بس آؤ۔ اور جو ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ اللہ کے پاس آتا ہے، اللہ اسے کیسے قبول کرتے ہیں؟
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں جو بیابان میں اپنا اونٹ کھو کر مایوس ہو جائے اور پھر اچانک اسے پا لے۔ سوچو کتنی خوشی ہوتی ہے اسے، اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ سے خوش ہوتے ہیں۔ تو آؤ آج ابھی اسی لمحے اللہ کی طرف پلٹ آؤ اور کہو لا الہ الا انت، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، سبحانکا، اللہ تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین، میں انسان ہوں، مجھ سے غلطی ہونی ہے، میں گناہ کا پتلا ہوں، میری فطرت میں ہے گناہ کرنا۔ اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ اے اللہ آج اس بیان کو سننے کے بعد جتنے ٹوٹے ہوئے دل ہیں انہیں اپنی رحمت سے جوڑ دے۔ اے اللہ جن نوجوانوں کو دھوکہ ملا انہیں صبر دے، جن کی آنکھیں بھیگی ہیں انہیں سکون دے، جو مایوس ہیں انہیں امید دے۔ اے اللہ ہمیں اپنی محبت عطا فرما، وہ محبت جو کبھی نہیں ٹوٹتی، وہ رشتہ جو کبھی نہیں بدلتا، وہ ساتھ جو کبھی نہیں چھوٹتا۔ اے اللہ ہمیں توبہ کی توفیق دے، ہمارے گناہ معاف فرما، ہمارا دل صاف فرما اور ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں صرف اتنا ہی کہ اپنا بھی دھیان رکھیں اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بھی، جہاں تک ہو سکے دوسروں کی مدد کریں اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ فی امان اللہ۔